السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس دینی کورس کے پہلے ایپیسوڈ میں خوش آمدید اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو اس کورس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارے کورس کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر سے لے کر تسلیم تک، یعنی پوری نماز کا اس میں طریقہ پیش کیا جائے گا احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ دیکھیے، نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت اور نماز کی قدر و منزلت شریعت اسلامیہ میں کیا ہے، نماز کا طریقہ تفصیلی شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس پر کچھ روشنی ڈالیں، کیونکہ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ نماز یہ دین کا ستون ہے، نماز یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کے بغیر ایک انسان، ایک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر جان بوجھ کر وہ نماز کو ترک کرتا ہے تو وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگانے کے لیے میں چند آیات اور چند احادیث اس پہلے ایپیسوڈ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت والجلال نے نماز کو فرض کرنے کے لیے جب اپنے نبی کو ایک مبارک سفر پر بلایا، اسراء اور معراج کا وہ سفر جو مکہ سے لے کر بیت المقدس اور بیت المقدس سے لے کر آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کی معیت میں حضرت جبرائیل کے ساتھ لے کر جایا گیا، تو وہاں اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ السلام کو نماز کا تحفہ دیا، نماز کا تحفہ دیا۔ اور جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ بات وارد ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر جو نماز فرض کی گئی، اس کی تعداد 50 تھی۔ نماز اس کی تعداد 50 تھی۔ نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نماز کی یہ تعداد بہت زیادہ ہے، آپ اللہ رب العزت والجلال کے پاس جائیے اور جا کر اس میں تخفیف کرائیے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت حدیث نمبر 7517، جس میں یہ بات تفصیلی طور سے مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر اللہ رب العزت والجلال کے پاس جاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی تعداد کو 50 سے گھٹا کر 5 کر دیا، 50 سے گھٹا کر 5 کر دیا۔ لیکن 5 کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ 5 نمازوں کا ثواب کتنا ہے؟ 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ 50 صَلَاةً، ہر نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہے، اس طرح 5 نمازیں یہ 50 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ہوگا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے نماز کی فرضیت کے لیے اسراء اور معراج کا یہ مبارک سفر منتخب فرمایا، اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کے امتیوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس کا ثواب اور جس کا اجر اللہ کے یہاں 50 کے برابر ہے، جس کا اجر اور ثواب اللہ کے یہاں 50 کے برابر ہے۔ اسی لیے قرآن میں اگر آپ غور کریں گی، میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قرآن میں اگر آپ غور کریں تو متعدد مقامات پر متعدد اسلوب اور انداز میں نماز کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ بقرہ آیت نمبر 43 کے اندر یہ حکم دیا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ لوگوں نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اس آیت سے یہ حکم ملا کہ نماز کو قائم کرنا ہے،
نماز کو قائم کرنا یہ واجب ہے، امر کا صیغہ ہے جس کا تقاضا وجوب ہے کہ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور پڑھنا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں، ساری فرض نمازیں اس پابندی کے ساتھ اوقات کی رعایت کرتے ہوئے، شروط و واجبات کو ادا کرتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آدمی نماز کو ادا کرے، اور بغیر عذر شرعی کے کبھی بھی نماز کو ترک نہ کرے، بغیر عذر شرعی کے کبھی بھی نماز کو ترک نہ کرے۔ دوسری آیت سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ انہیں محض اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور شرک وغیرہ سے پرہیز کریں، بچیں، منہ موڑے رہیں، اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہی دین ہے، یہی سیدھی ملت ہے، یہی دین ہے سیدھی ملت کا، سیدھے جو اصل دین ہے اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ذرا سی بھی کوتاہی نہ کریں، تب ہم صحیح معنوں میں دین پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے سب نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ جو نماز، جو میں نے عنوان اور جو میں نے ہیڈنگ قائم کی ہے اس درس کے لیے، اس پورے کورس کے لیے، نماز کا طریقہ، یہ بھی نماز کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم نماز کو ادا کریں اور اس طریقے پر ادا کریں جو طریقہ پیارے رسول سے ہمیں ملا ہے، جو پیارے رسول سے صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، اور نماز کو اس کے شروط و ارکان اور واجبات کی رعایت کرتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 کے اندر کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز۔ درمیانی نماز کے بارے میں علماء کے مختلف رائے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ آدمی نمازوں کی حفاظت کرے اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑا رہا کرے۔ تو دیکھیے اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نمازوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ نمازوں کو قائم بھی کرو، اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دو۔ یعنی یہ ہماری دینی ذمہ داری بن گئی کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں، اور خود نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو، جو لوگ ہمارے کفالت میں ہیں، ان کو بھی ہم نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ اللہ نے فرمایا چنانچہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹے رہیے، اس پر جمے رہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، وہ تو ہم آپ کو خود دے رہے ہیں۔ رزق تو دینے والا اللہ ہے، رزاق ہے جو وہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے نمازوں کو قائم کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیں۔ اور دیکھیے میں مختلف آیات میں اپنی طرف سے بات کہنے کے بجائے میں آیات بیان کر رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے کس قدر بہتر انداز میں اور مختلف اسلوب میں قرآن کے اندر نماز کی اور نمازیوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 32 سے لے کر 35 تک اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی، جہنمیوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جنت میں انہی لوگوں کی عزت افزائی ہوگی جو لوگ کون ہیں، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ سوائے ان نمازیوں کے جو اپنے نمازوں میں ہمیشگی برتی، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے کبھی نماز پڑھا اور کبھی ترک کر دیا، کبھی نماز پڑھا اور وقت کبھی ملا تو نہیں پڑھا، کبھی ملا تو پڑھ لیا، جیسا یعنی حالات و ظروف کی رعایت کرتے ہوئے وہ دین پر عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ دین پر عمل ہمیشہ کرتے ہیں جو ہمیشگی برتتے ہیں نماز پر۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ نمازی جو ہے جنت میں حوصلہ افزائی، عزت انہی کو ملے گی جو بالمعنی نمازی ہیں، جو نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں مومنین کے اوصاف کو بیان کیا گیا، مومنین کے اوصاف کو بیان کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب جنتیوں کا تذکرہ کیا
تو بیان کیا کہ جو جنتی ہیں، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ پہلا سورہ مومنون کو اللہ نے شروع کیا، آپ پڑھیے 1 نمبر سے لے کر 11 نمبر کی آیات۔ اللہ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے جو اہل ایمان ہیں، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ایمان والے کون ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ نے ذکر کیا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جو نمازوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں اس بات کا خیال ہوتا ہے، انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کے سامنے فریاد رکھ رہے ہیں۔ اس لیے جو اس کا طریقہ ہے، جو اس کا انداز ہے، ایک مخلوق کا ایک خالق کے سامنے کھڑا ہونے کا جو طریقہ ہے، جو ادب ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہیں، یہی یہ لوگ در حقیقت کامیاب ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 277 کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ ایمان لائے، سورہ بقرہ آیت نمبر 277، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال ان لوگوں نے کیا اور نمازوں کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، تو ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے، وہ کبھی انہیں نہ تو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی آیات میں نے ذکر کی، اور ان ساری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، نمازیوں کی فضیلت کو واضح کیا، کہیں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، کہیں نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یعنی ساری آیات میں نماز کی فضیلت کو متعدد انداز میں واضح کیا گیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر نماز کو سراپا ایمان سے تعبیر کیا گیا، سراپا ایمان سے تعبیر کیا گیا کہ جب تحویل قبلہ ہوا، جب قبلہ کا رخ تبدیل ہوا، بیت المقدس کی طرف سے کعبہ کی طرف جب قبلہ رخ ہو کر لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو اس وقت کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی ہے، وہ نمازیں بیکار ہو گئی، وہ نمازیں بیکار ہو گئی۔ یعنی تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھی گئی تھی، بعض لوگوں نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ نمازیں بیکار ہو گئی۔ اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے اندر یہ نماز کو ایمان سے تعبیر کیا اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایمان سے مراد نماز ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہارے نماز کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، جو تم نے اس طرف رخ کر کے ادا کیا ہے وہ بھی نماز تمہاری ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں نماز کو سراپا ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے، تو وہ بہت بڑے مغالطے میں ہے، وہ بہت بڑے مغالطے میں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ نماز یہ دین کا ستون ہے، نماز یہ دین کا ستون ہے۔ نماز کے بغیر جس طرح ایک گھر، اپنی ایک عمارت اپنے پیلرز کے بغیر، اپنے ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، ویسے ہی اسلام اور ایمان کی یہ جو عمارت ہے وہ اپنے پلرز کے بغیر، اپنے ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اب میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر کیا فرمایا ہے نماز کے تعلق سے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو یہ آپ نے غور کیا کہ ان 5 چیزوں میں نماز کو شہادتین کے بعد کسے ذکر کیا گیا؟ شہادتین کے بعد نماز کو ذکر کیا گیا، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اس کے بعد صحابہ اکرام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے، جب مسلمان ہوتے تھے اور بیعت کرتے تھے، تو اس بات کا عہد کرتے تھے
وہ اس بات کا عہد کرتے تھے کہ وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. یعنی قرون ثلاثہ میں صحابہ اکرام کے زمانے میں اس بات کا وہم و گمان نہیں تھا کہ ایک مسلمان ہے اور وہ نماز نہ پڑھے، ایک مسلمان ہے اور وہ نماز کو ترک کرنے والا ہو، ایک مسلمان فیملی میں پلنے بڑھنے والا انسان اور نمازوں کا اہتمام کرنے والا نہ ہو. صحابہ کے یہاں اس کا تصور نہیں تھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کیا، عہد کیا میں نے اس بات پر کہ میں اب اسلام لے آیا ہوں، میں نمازوں کا پابند رہوں گا اور زکوٰۃ کو ادا کرتا رہوں گا. تو یہ دیکھیے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عہد کیا، اور صحابہ عہد کرتے تھے اس پر کہ اب میں مسلمان ہو گیا اور میں نمازوں کا پابند بن کر رہوں گا. تو نماز کی قدر و منزلت اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ نے لگایا. اور آگے چلیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی قدر و منزلت کے پیش نظر آپ آخری وقت میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن آپ بار بار جو دو چیزیں کی نصیحت کر رہے تھے، جو دو الفاظ آپ کے زبان سے نکل رہا تھا، وہ کیا تھا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آپ صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ میرے صحابہ نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا، نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا، اور اپنے غلاموں کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنے ملازموں کی جو حق ہیں تمہارے اوپر، ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا. تو آپ شدت مرض سے بار بار آپ کی زبان کے الفاظ کٹ جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے الفاظ کٹ جا رہے تھے، لیکن جب الفاظ نکلتا تھا تو آپ یہی کہتے تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 2698، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری کلام جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں نمازوں کو قائم کرنا، نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنا، نماز کو کبھی ترک مت کرنا، اور اپنے غلاموں کی، اپنے ماتحتوں کے جو حقوق ہے تمہارے اوپر وہ تم ادا کرنا. اس لیے کہ نماز کے بغیر ایک اسلام پر چلنے والا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ نام تو اپنا مسلمان رکھ سکتا ہے، لیکن وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا. بے شمار روایات ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اسلام کا ستون ہے، یہ اسلام کا ستون ہے. یہ ہماری اولاد اگر نمازی نہیں ہے تو یہ ہماری تربیت کی بہت بڑی کوتاہی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، کہ لوگوں اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو انہیں، اور اگر 10 سال کے ہونے کے بعد وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور اگر 10 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ نمازوں کو نہ پڑھیں تو انہیں مارو. اگر 10 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ نماز کو نہ پڑھیں تو انہیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ نماز کی اہمیت دیکھیے کہ ابھی 7 سال میں فرضیت نہیں ہو رہی ہے، وہ تکالیف شرعیہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اور وہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے حکم دو تاکہ وہ بالغ ہوتے ہوتے عادی ہو جائے. اگر 10 سال کا ہونے کے باوجود بھی وہ نہ کرے، 10 سال کا ہونے کے باوجود وہ نمازوں کی پابندی نہ کرے تو اسے مارنے کا حکم دیا ہے. اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسا آدمی جو اتنی تاکید کے باوجود نمازوں کو نہ پڑھے تو وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا مجرم ہے، وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا مجرم ہے. کیونکہ نماز کے درستگی کے بغیر، نماز کی ادائیگی کے بغیر، نماز میں خشوع و خضوع کے بغیر کوئی آدمی آخرت میں سرخرو اور کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. دلیل دیکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ سب سے پہلی چیز قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر نماز درست نکلی، نمازوں پر وہ پابندی کرنے والا رہا، نمازوں کو قائم کرنے والا رہا، نمازوں کی ادائیگی اس طرح کرنے والا رہا جس طرح نبی نے سکھلایا ہے، نمازوں کو اس طرح ادا کرنے والا تھا جس طرح نبی نے ہمیں سکھایا تھا، اگر نماز درست تھی، نماز صحیح تھی تو اس کے سارے اعمال صحیح ہیں، سارے اعمال بہتر ہیں. لیکن اگر نماز ہی صحیح نہیں ہے، وہ نمازوں کو قائم کرنے والا نہیں ہے، نمازوں کو اس کے حقوق اور واجبات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے جو آخری کے مراحل ہیں، جو اس کے بعد کے مرحلے ہیں، وہ مزید مشکل ہونے والے ہیں.
وہ مزید مشکل ہونے والے ہیں، اس لیے کہ یہ صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز خراب ہو گئی تو اس کے سارے اعمال بیکار ہو گئے، اس لیے کہ نماز کی دین میں ضرورت کیا ہے، نماز کی دین میں اہمیت ہم نے سمجھا سنا۔ نماز کی ضرورت کیا ہے؟ آدمی کو برائی سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے۔ جب وہ نیکی اور اطاعت کی راہ پر لگتا ہے تو اسے برائی سے پرہیز کرنا پڑے گا، اور برائی سے پرہیز کرنے کے لیے نماز ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، اللہ نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ لوگوں نماز کو قائم کرو۔ کیوں قائم کرو؟ اس لیے کہ نماز یہ برائیوں سے روکتی ہے، نماز یہ برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز ادا کرنے کے باوجود ہم برائیوں میں ملوث ہیں، برائیوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کمی رہ جا رہی ہے، کہاں کمی رہ جا رہی ہے، ہم کن چیزوں میں کوتاہ ہیں، کیوں ہمیں نماز پڑھنے کے باوجود ہم برائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے، اور جب برائیاں ہو جائے اس کے بعد بھی نماز کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی امام مسلم لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء، کہ لوگوں ذرا یہ بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہے، وہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کر رہا ہے، نہ اس نہر میں وہ غوطہ لے رہا ہے، کیا اس کے بعد بھی اس کے جسم پر کوئی میل و کچیل باقی رہتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 5 مرتبہ غسل کرے اس کے بعد بھی اس کے جسم پر میل کچیل رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال نمازوں کی ہے۔ اگر برائیاں ہو جائیں تو نمازوں کی مثال یہی ہے کہ وہ گناہوں کو مٹانے والی ہے، وہ گناہوں کو مٹانے والی ہے، سکون اور اطمینان دلانے والی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مسئلے سے پریشان ہوتے تھے، آپ حضرت بلال سے کہتے تھے کہ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، کہ بلال نماز کے ذریعے ٹھنڈک پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ۔ تو نماز کا قیام یہ بہت سارے فوائد اور بہت سارے فوائد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بہت ساری مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہمارے دین کا ستون ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھے بغیر وہ صحیح معنوں میں مومن اور صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے یہ بھی فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان لوگوں کے لیے جہنم ہے جو لوگ اپنی نماز میں سستی برتتے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز میں سستی برتتے۔ آپ ناظرین ذرا اندازہ لگائیے کہ جب نماز میں سستی برتنے والوں کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کے لیے جہنم ہے، تو جو لوگ نمازوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، سرے سے نمازوں کو نہیں پڑھتے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام کیا ہوگا جو نمازوں کو پڑھتے ہی نہیں ہے؟ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو وہ آپس میں پوچھیں گے کہ جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا، کیوں تم جہنم میں آ گئے؟ تو وہ یہ بیان کریں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کا نہ پڑھنا، نماز میں سستی اور کوتاہی برتنا، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح روایت میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور اس کے کفر کے درمیان جو چیز ہے، جو حائل ہے، وہ نماز کا پڑھنا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے آدمی تو وہ کفر تک پہنچنے والا ہے، اسی لیے بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو وہ کافر، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ کفر کے حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے اس قول کو ذکر کرتے ہوئے میں اپنی بات اس پہلے ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کروں گا کہ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس بات کو لے کر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتا ہے اس کا جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کا یہ گناہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، اس کا یہ گناہ اللہ کے نزدیک قتل کرنے، مال لوٹنے، بدکاری کرنے، شراب نوشی کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج ہمارے سماج میں چوری کرنا، زنا کرنا، بدکاری، شراب پینا، یہ سب کتنا بڑا سمجھا جاتا ہے، لیکن نماز کو چھوڑنا
یہ ایک معمولی سا جرم سمجھا جاتا ہے، معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان آیات اور احادیث کے روشنی میں ہم سب سے پہلے نماز کا طریقہ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے، اس سے پہلے ہم نماز کی اہمیت کو اپنے اندر رچا لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔